بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے، جو تم نے بویا وہی تمہیں کاٹنا ہوگا۔ ایک صاحب اپنے محلے کی ایک سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک گھر ہے جس میں بوڑھے ماں باپ اور ان کے 5 بچے رہتے تھے، 2 بیٹیاں 3 بیٹے۔ تمام بچوں کی شادیاں ہمارے سامنے ہوئی۔ ایک بیٹا شادی کے بعد علیحدہ ہو گیا، ایک اپنے والدین کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ شادی کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ پہلے ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا تھا، کچھ عرصہ بعد بیٹے اور ماں کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ محلے کے بڑے بوڑھوں نے 2 سے 3 مرتبہ بیٹے کو سمجھایا، بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کے ساتھ نہ بولا کر، ان دونوں کے معاملات ان دونوں پر چھوڑو، تم دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک رکھا کرو، بیوی کی بات پر یقین کر کے ماں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ اگر فرض کرو تمہاری ماں کسی معاملے میں غلط بھی ہے تو تم پھر بھی ان کی عزت اور احترام ادب کرنا ہرگز نہ چھوڑو۔ یہ باتیں سن کر کچھ دنوں کے لیے بیٹا خاموش ہو جاتا، مگر چند ہفتوں کے بعد اس کے گھر سے پھر وہی آوازیں، گالی گلوچ، مار کٹائی شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ محلے داروں نے سمجھانا چھوڑ دیا۔ ایک دن حد ہو گئی، بیٹے اور ماں کی لڑائی ہوئی۔ باپ بھی اس دن گھر پر تھا، باپ بھی بیٹے پر برس پڑا۔ باپ کے ڈانٹنے پر بیٹا طیش میں آیا اور باپ کو گریبان سے پکڑ کر گلی میں کھینچ لایا، زمین پر پٹک دیا۔ باپ اٹھا اور قریب پڑے پتھر باپ کو مارنا شروع ہو گیا۔ باپ کا سر پھٹ گیا۔ محلے بھر نے یہ منظر دیکھا۔ چند جوان بھاگ کر آگے آگے اور اس کے بیٹے کو پکڑا سائیڈ پر لے گئے۔ 20 سال بعد وہی منظر پھر دیکھ لیا گیا۔ اللہ اکبر، بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ عرصہ کے بعد والدہ فوت ہو گئی، پھر والد بھی چل بسا۔ لوگ بھول گئے، مگر وہ منظر ٹھیک 20 سال بعد سب نے پھر دیکھا۔ وہی بیٹا اب باپ کے روم میں گلی میں گرا ہوا تھا اور بیٹا اس کے پیٹ میں ٹانگیں مار رہا تھا۔ باپ اٹھ کر بھاگا تو بیٹے نے گلی میں پڑے پتھر باپ کو مارے اور باپ کا سر پھٹ گیا۔ یہ منظر میرے بچپن اور جوانی کا ہے جو مجھے پھر سے یاد آ گیا۔ وہ خواتین و حضرات پہلے یہ منظر دیکھ چکے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بدبخت بیٹا جو اب باپ کے روم میں بیٹھا آؤ بکا کر رہا تھا، اس کا بیٹا دروازے کے پاس کھڑا ہو کر باپ کو گالیاں نکال رہا تھا۔ لوگوں نے زمین سے اس شخص کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے، اور میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح استغفار پڑھتا ہوا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور ہدایت نصیب کرے۔ مزید اس طرح کے سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔